یار کہانی کا عنوان ہے۔ جب اکبر نے فریدہ کو ریاض سے ملایا تو ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ریاض معصوم صورت خاموش سا لڑکا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی گلی میں کنچے گپل کبڈی کھیل کر بڑے ہوئے تھے۔ اتفاق سے کالج میں ساتھ نہ چھوٹا، پھر بھی یہ بمبئی آ گیا، کتنا عجیب اتفاق ہے، اکبر نے کہا تھا۔ ذرا بورنگ سا انسان ہے، یہ جملہ بھی ساتھ لگا دیا تھا۔ شروع میں عموماً تینوں ساتھ ساتھ رہتے، سینما کے 3 ٹکٹ خریدے جاتے، ہوٹل میں 3 سیٹیں ریزرو ہوتیں۔ ریاض کا وجود کچھ لازم و ملزوم جیسا ہو گیا۔ پھر جوں شادی پرانی ہوتی گئی اور اکبر کی مصروفیتیں بڑھتی گئیں، فریدہ اور ریاض کا ساتھ بھی بڑھتا گیا۔ اکبر تو نئے دوستوں اور نئے مشغلوں میں ڈوب کر دیر سے آتے، ریاض سیدھا دفتر سے آ جاتا، چائے پی کر اخبار یا میگزین دیکھا کرتا۔ کبھی دونوں کیرم یا تاش کھیلنے لگتے، کبھی کسی سہیلی سے ملنے جاتی اور اکبر کو دیر ہو جاتی تو ریاض کو لے کر چلی جاتی۔ اکبر تو کبھی عورتوں کی غیر دلچسپ باتوں سے گھبرا کر چل بھی دیتا، مگر ریاض کے ساتھ لوٹانا پڑتا۔ اور وہ ریاض کے ساتھ کہ تم اکبر کے ساتھ لوٹانا اور وہ ریاض کے نہیں، ریاض کے ساتھ لوٹانا اور وہ ریاض کے ساتھ لوٹاتی۔ شادی پرانی ہوتی گئی مگر ریاض کی اہمیت دن بدن بڑھتی گئی۔ فریدہ نے انجانے طور پر سارے شوہروں والے اوپری کام ریاض سے لینے شروع کر دیے۔ نوکروں کی مرمت کرنا، راشن کارڈ بنوانا، شاپنگ کے لیے ساتھ ساتھ دھکے کھاتے پھرنا، چھوٹے موٹے خط لکھنا، بینک میں روپیہ جمع کروانا نکلوانا اور مختلف کام کرنا۔ یہاں تک کہ جب فریدہ کا مسکیریج ہوا تو خوش قسمتی سے ریاض دفتر میں مل گیا، اسی نے آ کر ہسپتال پہنچایا۔ اس دن اکبر کے کسی افسر کی الوداعی پارٹی تھی۔ جب وہ وہاں سے رات کے 2 بجے گھر پہنچے اور بیگم کی بدحالی کا پتہ چلا تو ظاہر ہے بہت گھبرائے، مگر صبح کا انتظار کرنا پڑا۔ افسر کو اسٹیشن پر رخصت کر کے جب وہ ہسپتال پہنچے تو اجاڑ صورت ریاض کو دیکھ کر ان کا بھی رنگ اڑ گیا۔ وہ ساری رات بنچ پر بیٹھا اونگتا رہا تھا۔ اکبر نے اسے زبردستی آرام کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں ہسپتال روز جانے کی فرصت نہ تھی، اس لیے وہ ریاض ہی کو فون کر کے دوائیں وغیرہ خریدنے کی ہدایت دے دیتے۔ حسن اتفاق کی یہ قسمت جب اچھی ہو گئی اور وہ اسے ہسپتال سے گھر لانے موٹر لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ صبح ہی ریاض کے ساتھ وہ گھر آ چکی ہے۔ ریاض نے دفتر سے چھٹی لے لی تھی۔ دن بھر کے بعد جب اکبر دفتر سے لوٹے تو ریاض کو گھر سنبھالے ہوئے دیکھا۔ پھر دن گزرتے گئے، اکبر کی بے توجہی اور غیر دلچسپی نے اور بھی ذمہ داریاں ریاض کے کندھوں پر ڈال دیں۔ وہ ابھی تک چھڑا تھا۔ 2-1 جگہ لوگوں نے شادی کرانے کی کوشش کی مگر وہ ٹالتا رہا۔ بھائی مجھے خانہ داری کے جھگڑوں سے وحشت ہوتی ہے، وہ کہہ کر ٹال دیتا، اور بات بھی خدا لگتی تھی۔ اکبر تو اسے ہمیشہ یہی نصیحت کرتے تھے، میاں اس چکر میں نہ پھنسنا، کسی کام کے نہیں رہو گے، اپنی جو گت ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، شادی ایک وبال ہے۔ پھر بچے ہوئے، اکبر تو بچوں سے کی چلپوں سے گھبرا کر کلب چلے جاتے یا کسی یار دوست کے یہاں پینے پلانے کا پروگرام رہتا۔ ریاض دفتر سے سیدھے ان کے گھر آ جاتے، بچوں سے کھیلا کرتے، روتے بچوں کو شہد چٹا دینا، گرائف واٹر دے دیتا۔ فریدہ کو الٹے سیدھے کام لینے میں بہت مزہ آتا۔ وہ بےتکے پن سے بچے کا نیپکن بدلتا یا نہلاتے میں پانی ڈالتا تو ہنستے ہنستے لوٹ جاتی۔ پہلے تو اسے بڑی گھبراہٹ ہوتی، سر سے پیر تک بھیگ جاتا، لیکن فریدہ منع کرتی تو کہتا، ارے کوئی بات نہیں، اچھا ہے تم یہ کام سیکھ لو، تمہاری بیوی مزے کرے گی۔ وہ ہنستی اور ریاض بھی ہنس دیتا۔ کبھی کوئی بچہ بے بات رونے لگتا، فریدہ کسی کام میں مشغول ہوتی تو ریاض کو ڈانٹتی، اے کیسے بیہودہ آدمی ہو، بچہ رو رہا ہے ذرا چپ کروا دو نا، الو کی اولاد چپ ہی نہیں ہوتا تو ٹوٹے ہاتھوں سے اٹھایا نہیں جاتا۔ اور وہ بچے کو اٹھا کر اسے بہلانے کے لیے عجیب بندروں کی سی حرکتیں کرتا اور بچہ بہل جاتا۔ جو بچے بڑے ریاض کی ذمہ داریاں بھی بڑھیں۔ بچوں کا کس اسکول میں داخلہ کرایا جائے، اون ریاض کے ایک دوست کے ذریعے سستا مل سکتا ہے، شکر بلیک سے لینی ہو تو فریدہ اور فریدہ کی ساری سہیلیوں کے لیے ریاض مہیا کرے۔ خود اکبر ان کاموں سے جی چراتے تھے۔ کبھی کوئی ایسا فلم آتا جس سے اکبر کو دلچسپی نہ ہوتی تو وہ خود کہہ دیتے،
بھائی تم ریاض کے ساتھ دیکھا ہو، مجھے ایسی فلموں سے دلچسپی نہیں۔ اکبر کی دلچسپیاں بہت کچھ پینے پلانے کے گرد محدود ہوتی جا رہی تھیں۔ ظاہر ہے اس صورت میں ریاض رات کا کھانا بھی یہیں کھانے لگے۔ فریدہ ان کے ساتھ بچوں کو سیر کراتی، سرکس دکھاتی، شام کو دونوں مل کر بچوں کے ساتھ کھیلتے، پھر بہلا پھسلا کر کپڑے بدلا کر سلا دیتے۔ اکبر کو ان جھگڑوں کی فرصت نہ تھی۔ بچے بھی باپ سے بے تکلف نہ تھے۔ ریاض کے کندھوں پر چڑھ کر انکل انکل کر کے پیسے مانگتے، نئی نئی فرمائشیں کرتے۔ اکبر تو فریدہ کو گھر کا خرچ دے دیتے تھے، انہیں تحفے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بچے بھی جان گئے تھے۔ آندھی آئے، پانی برسے، ریاض کا آنا ناغہ نہ ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے وہ کسی دن نہ آ پاتے، سارا گھر پریشان ہو جاتا۔ فریدہ بوکھلائی ہوئی پھرتی، سارے پروگرام الٹ جاتے۔ خدا نے ریاض کو کیا ہو گیا؟ بیمار تو نہیں پڑ گیا؟ کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ کبھی نوکر دوڑاتی، کبھی پڑوس میں ٹیلی فون کرتی۔ اگر بدقسمتی سے ریاض کسی دوست کے ساتھ سینما دیکھنے چلا جاتا تو دوسرے دن اس کی شامت آ جاتی۔ کہاں مر گیا تھا ذلیل؟ مجھے فون ہی کر دیا ہوتا تو میں اتنی پریشان نہ ہوتی۔ فلم کے ٹکٹ منگائے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے واپس ہوئے، نہ ہوتے تو تمہیں پیسے بھرنے پڑتے۔ بچے بھی پیچھے پڑ جاتے، ہم آپ سے نہیں بولتے، آپ کا لائے کیوں نہیں؟ جرمانے کے وصول کر کے ملاپ ہوتا، وہ نہایت پابندی سے آنے لگتے۔ اگر کبھی ریاض کی طبیعت خراب ہو جاتی تو فریدہ بچوں کو لے کر ان کے گھر دعویٰ بول دیتی۔ تیمارداری کم، خود اپنی خاطر زیادہ کرواتی۔ ان جھگڑوں سے جان چھڑانے کے لیے ریاض بیمار ہوتے ان کے گھر آن پڑتے، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا کہ اگر کسی دن غلطی سے اکبر دفتر سے سیدھے گھر آ جاتے تو بچے اور بیوی گھبرا جاتے کہ ان پر یہ کیا مصیبت ٹوٹ پڑی جو یہاں آنا پڑا۔ فریدہ اور ریاض کا پروگرام لوٹ پاٹ ہو جاتا۔ سینما کے 2 ٹکٹ ہوتے تو پھر تیسرا کہیں الگ ملتا، اور تکلفاً ریاض کو الگ بیٹھنا پڑتا۔ مارے شرمندگی کے مزاق کرکرا ہو جاتا کہ روز تو اس کو وہ جہاں چاہے گھسیٹ کے لے جاتی ہے، ایک دن شوہر نامدار پھاند پڑے تو اس غریب کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا جائے۔ کھانے پر بھی گڑبڑ مچ جاتی۔ عموماً اکبر کے لیے میز پر پلیٹ لگائی ہی نہیں جاتی تھی۔ رات کو 2-2:30 بجے پی کر آتے تو اپنے کمرے ہی میں کھانے کی ٹرے منگوا لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے جگہ بنائی جاتی نہ۔ جس دن وہ جلدی آ جاتے تو ایسا معلوم ہوتا کوئی مہمان بے وقت ٹپک پڑا ہو۔ جلدی جلدی ان کے لیے جگہ بنائی جاتی۔ ریاض جو عموماً فریدہ کے قریب ہی بیٹھا کرتا تھا تاکہ بچوں کو کھانا دینے میں مدد دی جا سکے، آخری کرسی پر دور جا بیٹھتا۔ بچے حیرت سے اس تبدیلی کو دیکھتے۔ فریدہ کو بڑی کوفت ہوتی کیونکہ اکبر بالکل اجنبیوں کی طرح کھاتے رہتے۔ فریدہ کو اکیلے ہی بچوں کو سنبھالنا پڑتا۔ اگر اکبر کچھ مدد کرنے کی کوشش بھی کرتے تو بدمزگی پیدا ہو جاتی۔ ارے ارے، اتنے چاول اس کی پلیٹ میں بھر دیے، مارو گے کم وقت کو؟ یوں بھی اسے کھانسی ہے، دہی نہ دو؟ ارے یہ چٹنی تو بچوں کی تھی، تم نے ختم کر دی۔ اکبر مجرم سے رہ جاتے۔ ریاض بیٹھے بیٹھے خود پھونس رہے ہو، اتنا نہیں ہوتا کہ بچوں کو بھی دے دو؟ میرے 2 ہاتھ ہیں، کیا کروں؟ وہ ڈانٹتی، اور ذرا سی دیر میں ریاض پوری میز کا چارج لے لیتا، نہایت حساب کتاب سے وہ کھانا تقسیم کرتا۔ کسے کون سی بوٹی پسند ہے، آج کس کی گردے کی باری ہے، اگر کس کو گودے کی ہڈی ملے گی، گردہ ہاں کسے رائتا ملے گا، کسے سوپ، پھر کس کو ڈرانا ہے، کسے پھسلانا ہے۔ کوئی ذرا سی ڈانٹ دے دی تو ساری میز لوٹ پوٹ کر ڈالے گا، کوئی ڈانٹ کے بغیر بھوکا بھسورتا رہ جائے گا۔ پھر وہ لطیفے اور چٹکلے، روٹی کی کہانی، بوٹی کا قصہ، مرچوں کے چٹپٹے واقعے، اکبر کو کیا معلوم، وہ تو ریاض کو ہی ازبر تھے۔ وہ ان کے نجی مذاق جو باہر والے کی سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے، اور اکبر باہر والے تھے۔ لومڑی کی دعوت میں سارس کی طرح ہونق اور اکتائے ہوئے کھانا زہر مار کرتے رہتے۔ اکبر دہلی نہیں جا سکتے تھے، چھٹیاں تو تھیں مگر ان دنوں کرکٹ کے میچ ہو رہے تھے اور وہ میچ کے دیوانے تھے۔ کبھی ریاض بھی ان میچوں کا دیوانہ تھا، مگر چونکہ فریدہ کو ان سے وحشت ہوتی تھی، اس نے کہہ کر دلچسپی چھڑا دی تھی۔ میچ آتے تو ایسا معلوم ہوتا اس کی جان پر سوتن آ گئی، اس لیے اس نے عجیب و غریب چالیں چل کر ریاض سے یہ میچ چھڑا دیے۔ وہ ان دنوں پکنکوں کو پروگرام بنا لیتی، سینما کے ٹکٹ خرید لیتی، ہر وقت میچ کی برائیاں کرتی، ڈینٹسٹ سے وقت مقرر کر لیتی۔ بغیر محسوس کیے ریاض کی دلچسپیاں ختم ہو گئی۔ ہاں، سوئمنگ کا شوق قائم رہا، حالانکہ فریدہ کو پانی سے ڈر لگتا تھا۔ اگر وہ بچوں کے ساتھ جاتی، ریاض بچوں کو تیرنا سکھایا کرتا اور وہ کرانٹے پر بیٹھی سویٹر بنا کرتی۔ شروع میں اس نے اکبر کے لیے سویٹر بنے، مگر انہوں نے وہ سویٹر خاص طور پر ان دوستوں کو دے دیے جو فریدہ کو زہر لگتے تھے۔
ریاض کے پاس 20-20 برس کی پرانی چیزیں سہتی رکھی تھیں. ہر سال وہ ایک نئے سویٹر کے ساتھ پرانے سویٹر کی مرمت کر دیتی تھی. اس کے باوجود اکبر اور فریدہ میاں بیوی تھے. ان کے بچے پیدا ہو رہے تھے. وہ ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. ان کے پلنگوں کے درمیان صرف 2.5 فٹ کا فاصلہ تھا. ظاہر ہے بچوں کو لے کر فریدہ اکیلے دہلی جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. مجبوراً ریاض کا بھی ٹکٹ خریدا بھی گیا. فریدہ اپنے بھائی کے گھر میں ٹھہری. بھائی بھابھی میرٹھ کسی دوست کی شادی میں گئے ہوئے تھے. اپنے دونوں بچوں کو چھوڑ گئے تھے. دہلی میں خوب مزے کیے, خوب سیریں کی. پچھلی مرتبہ اکبر کے ساتھ آنا ہوا تھا. انہیں باہر جانے سے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی. ہوٹل میں ٹھہرے تھے. سر شامی سے شغل کے لیے جمع ہو جاتے تھے یار دوست. بڑی چہل پہل رہتی, مگر بچے نہیں ساتھ ہوتے تھے. وہ انہیں ریاض کے پاس چھوڑ جاتی تھی. بالکل نئے سرے سے ہنی مون کا لطف آ گیا تھا. مگر کبھی کبھی بچوں کی یاد آ کر مزہ کرکرا کر دیتی. بچوں کو جو ریاض کی نگرانی میں چھوڑ گئی تھی, مگر اب کی دفعہ بچے بھی اس کے ساتھ تھے. اکبر کی غیر حاضری اس نے بارہا محسوس کی, مگر اب تو کچھ عادت سی پڑ گئی تھی. ریاض نے خوب سیریں کرائیں, تصویریں کھینچیں. فریدہ کی اور بچوں کی ہنستی ہوئی, کھلکھلاتی ہوئی. کبھی فریدہ کہتی, ریاض تم بھی تو آؤ, کسی سے کہو بٹن دبا دے. اور ریاض بھی فریدہ کے قریب آ جاتا. اور آس پاس بچے ہوتے. بھائی کے بچے منو اور شہنا جو پہلی مرتبہ فریدہ کے بچوں سے ملے تھے, ریاض کو انکل کہتے اور بڑے گھل مل گئے. مگر ایک دن شہنا نے بڑے تعجب سے پوچھا, تم اپنے ڈیڈی کو انکل کیوں کہتے ہو؟ کسے؟ انکل ریاض کو. سلی, انکل ریاض ہمارے انکل ہے. اچھا, یہ تمہارے ڈیڈی نہیں؟ شہنا نے معصومیت سے پوچھا, اور بچوں نے خوب اس کا مذاق اڑایا. انکل یہ آپ کو ہمارا ڈیڈی سمجھتی ہیں؟ الو کہیں کی. ریاض کھسیانہ ہو کر ہنسنے لگا. فریدہ کو بھی ہنسی آ گئی. تو کیا تو میری بیٹی نہیں؟ ریاض نے کہا. مگر بچی کی سمجھ نہیں آیا اپنا مطلب کیسے واضح کرے. جا بھگن, تو میری بیٹی نہیں, اب مانگنا چاکلیٹ. ریاض نے کہا, بیٹی ہوں آپ کی. بچی اس کے گلے سے جھول گئی. فریدہ کی سہیلی نے دعوت کی. بچوں کا کیا کیا جائے, کل الا بلا کھانے سے گلے میں درد ہو رہا ہے. تم نے چلی جاؤ, میں بچوں کی دیکھ بھال کر لوں گا. ریاض نے سر کا بوجھ ہلکا کر دیا. فریدہ خوشی خوشی تیار ہوئی, مگر جانے سے پہلے اسے غرارے کے لیے پانی دیا, پینسلین گولیاں چوسنے کی ہدایت کی, بچوں کے بارے میں اقوام جاری کیے اور بن سور کر جان لیے. اوفو, تمہاری اس یرقاں زدہ ساڑی سے بڑی وحشت ہوتی ہے. خدا قسم ایک دن اسے جلا دوں گا. ریاض نے پلنگ پر لیٹے لیٹے پکارا. اسے بخار تھا. اب اب کون بدلے, اس نے ٹالنا چاہا, مگر قد آدم آئینے میں دیکھا تو ایسا لگا ریاض ٹھیک ہی کہتا ہے. ساڑی بدل ڈالی. پارٹی شاندار رہی. سب نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا. یہ بتاتے ہوئے اسے کچھ ہتک محسوس ہوئی کہ وہ میچ کی وجہ سے نہیں آئے. کسی کو کچھ بتایا, کسی کو کچھ بات ٹال دی. بچوں کو ریاض پر چھوڑ آئی ہوں, پریشان کر رہے ہوں گے. سہیلی نے روکا تو فریدہ نے کہا, بھائی آپ خوب ہیں, میاں سے بچے پلواتی ہیں. سہیلی کی میاں نے شکایت کی. مگر میرے میاں تو ممبئی میں ہیں. آپ تو کہہ رہی تھی کہ بچے ریاض پر چھوڑ آئی ہوں. اے ہے ڈارلنگ, ہاؤس لی, فری کے ہسبینڈ کا نام تو اکبر ہے. سہیلی نے صاف بات کی. اوہ, اور ریاض اکبر کے بچپن کے دوست, بلکہ بھائی ہی سمجھیے, بلکہ اکبر ہی سمجھ لیجیے تو کیا حرج ہے. اور زور کا کہا پڑا. فریدہ کو ذرا کوفت ہوئی. کتنے چیپ ہے یہ لوگ, لعنت ہے, انہیں کون سمجھائے. کئی بار لوگوں نے غلطی سے ریاض کو اس کا شوہر سمجھ لیا. اسے برا نہ لگا. ضرور وہ لوگ نہایت احمق لگے. کیا ہوتا ہے ان باتوں سے, کیا بگڑتا ہے. مگر بات زیادہ سمجھتی نہ معلوم ہوئی تو اس کی سہیلی نے کہا, ریاض کی شادی زینت سے کیوں نہیں کروا دیتی؟ ارے بھائی کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں, کم وقت سے سنتا ہے نہیں, مذاق میں ڈال دیتا ہے. تم کہو تو ضرور مانے گا. تو تمہارا مطلب میں نے اس سے نہیں کہا. وہ فریدہ چڑھ گئی. نہیں, ذرا زور ڈالو. میں کیسے زور ڈالوں, کوئی بچہ ہے کہ پچھاڑ کر دوا پلا دوں؟ ہاں وہ بگڑی ہے, اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے. میں تو خاک نہیں بگڑتی. فریدہ نے بہت ہی بگڑ کر کہا. اچھا جانے دو. سہیلی اپنی جان چھڑا کر بھاگی. فریدہ کھسیانی رہ گئی. لوگ سمجھتے ہیں وہ ریاض کی شادی سے نہیں ہونے دیتی. اسے ریاض پر غصہ آنے لگا. اس نے کئی مرتبہ کہا, کمبخت شادی کیوں نہیں کرتا, ہمیشہ ٹال دیتا ہے. ارے ہٹاؤ,
کیا جالوں کی باتیں کرتی ہو بھائی، جھنجھٹ، میں جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. اور بچوں کے ساتھ ادھم مچانے لگتا، یہ ڈانٹ کر ان کو ہوم ورک کرانے لگتا، ان کی رپورٹ پر غور کرتا. استادوں سے ملنا یہ بھی بیچارے اکبر کے بس کی بات نہ تھی. وہ بے دیکھے دستخط کر دیتے اور کہہ دیتے ریاض سے کو اچھی طرح دیکھ لے. میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک دن ریاض بڑے غصے میں باہر سے آیا اور فریدہ کو ڈانٹنا شروع کیا. کچھ ہوش بھی ہے؟ صاحبزادی ابھی سے پیر نکال رہی ہیں، نہ جانے کن لونڈوں کے ساتھ گھوم رہی تھی. میرا تو قسم خدا کہ خون کھول گیا. میرا تو کہنا ہی نہیں مانتی، فریدہ نے روحانسی ہو کر کہا. نہیں مانتے ٹھوکو چڑیل کو، نہیں تو میں ٹھوکوں گا. مار پیٹ سے کیا ہوگا؟ پھر دونوں گھنٹوں بچوں کی نفسیات کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتے رہے. دونوں میں کسی کو خیال بھی نہ آیا کہ اس معاملے میں اکبر کی رائے بھی لی جائے. کیا فائدہ ہے، بیکار پریشان ہو جائیں گے. ان کی شراب نوشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ذرا سی بات پر بہت ہی پریشان ہو جاتے تھے اور پھر سب کی زندگی حرام ہونے لگتی تھی. دیری کی سیر ہو چکی تھی، بچوں کی چھٹیاں بھی ختم ہو رہی تھیں. فریدہ کو بھائی باورچ کا انتظار تھا کہ آ جائیں تو ان سے مل کر جائیں. اکبر نہیں آئے. بھائی نے آتے ہی حیرت سے پوچھا انہیں کچھ کام تھا. فریدہ صفا جھوٹ بول گئی. یہ نہیں بتایا کہ وہ میچ دیکھ رہ گئے. اور باہر کمرے میں کون ٹھہرا ہے؟ ریاض، فریدہ نے لاپرواہی سے کہا، مگر اسے کچھ ڈر لگنے لگا. ریاض یعنی وہ تمہارے ساتھ یہاں بھی آیا؟ ہاں، مگر فریدہ ان کے لہجے سے چونکی. میں ان حرکتوں کو قطعی پسند نہیں کرتا، بول رہا ہے. جانے بھی دیجیے، بھابھی نے سمجھایا. باہر آواز جائے گی تو جانے دو. میں کسی حرام زادے سے ڈرتا ہوں؟ شرم نہیں آتی؟ اب تو بیٹی جوان ہو رہی ہے، تمہاری یہ گن دیکھ کر وہ کیا سیکھے گی؟ تم اکبر کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو، مگر مجھے الو نہیں بنا سکتی. دنیا تمہارے جنم میں تھوک رہی ہے. جنم میں تھوک رہی ہے؟ فریدہ نے کہا. اکبر جیسا بے شرم انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. کیا اسے کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا نظر نہیں آتا؟ فریدہ نے سوچا. مگر تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے گھر میں یہ خلافت پھیلا رہی ہو، اپنے یار کو ساتھ لیے پھرتی ہو. بھابھی نے بہت روکا مگر وہ کہہ ہی گئے. یار، فریدہ سے کا جی چاہ زور کا قہقہ لگا. ریاض اس کا یار ہے، مگر ہنسی اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی. 20 برس زن زن کرتے نظروں میں گم گئے. یار دنیا کی نظروں میں ریاض اس کا یار نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ اور وہ چپ چاپ اٹھ کر سامان باندھنے لگی. اچھا، یہ صحیح کیریکٹر رہی ہے. بالکل. کیا ایسی دوستی نہیں ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں دیکھی. یہ میری سچی دوستی ہے. اس دوست کی میں نے شادی کرائی اور اس کی بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے. اور وہ بیمار تھا، اس کو ٹی بی ہو گئی تھی، وہ نرس تھی. تو میں نے کہا کہ اس سے شادی کر لے، تیری عاقبت درست ہو جائے گی. اب واقعی ہے کہ اس بیوی نے اسے جلایا ہے. وہ نہ اس کے اولاد نہیں، اس کے شادی ہوئی، اولاد جب نہیں ہوئی تو ایک اس کی بیوی نے کہا کہ میں بچہ گود لینا چاہتی ہوں. اس نے کہا نہیں، ہم نہیں لیں گے، بچے کا بابا گھر میں نہیں آئے گا. میرے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی میری بچی ہم سے لی ہوئی تھی. لیکن اس نے کہا میں شادی وغیرہ کی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. پھر شادی تو ہو گئی، میں بچہ نہیں رکھنا چاہتا. تو پتہ ہے میں نے کیا چال چلی؟ میں نے کہا دیکھ، میرے تو 2 لڑکیاں ہیں، اب میں تیسری لڑکی اگر گود لوں گی تو وہ نہیں دیں گے مجھے، لڑکا دیں گے. میں لڑکا چاہتی نہیں. تم اس بچی کو گود لے لو، اور پھر ذرا بڑی ہو جائے گی. وہ کوئی 6 مہینے کی تھی اور بہت بیمار، سوکھی. اس کی ماں مر گئی تھی اور اس کا باپ اسے اس جھولے میں ڈال گیا تھا جس میں حرامی بچے ڈالے جاتے ہیں. اور وہاں سے وہ اٹھا کے اندر لے گئی تھی. پھر وہ ادھر ادھر گھومتا پھرا کہ وہ میری بچی کہاں ہے. وہ کون سی بچی؟ وہ تو گئی یتیم خانے میں. وہ بہت بیمار تھی، اس کے ٹپ لگا ہوا تھا ٹانگوں میں، سوکھی بیمار. تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بچہ نہیں ہو سکتا، اس کی بھی نہیں ہو سکتا، دونوں کی نہیں ہو سکتا تھا. تو مجھے بچے بڑے پیارے ہیں. کسی طرح اسے سمجھائی، وہ مانتا نہیں. یوسف نام ہے اس کا، میرے دوست کا.
وہ مانتا نہیں. تو میں نے اسے یہ کہا کہ تم میری ایک بچہ گود لے لو. راحت کہتی ہے کہ اس کی ہیلتھ ویلتھ اچھی ہو جائے گی, جب وہ بڑی ہو جائے گی تھوڑی سال بھر کی تو میں لے لوں گی. تو وہ راضی ہو گیا. میرا اتنا کہنا من تھا اب تک, یعنی اتنا میرا بڑا دوست ہے وہ اب بھی. سلطانہ کا میرا, سلطانہ کی بھی بعد میں دوستی ہو گئی, بے حد دوست ہے وہ. میں کوئی اپنا دکھ پریشانی آج بھی سب اس سے ہی کہتی ہوں, اس سے کہتی ہوں. بھاگ کے دوڑ کے کرتا ہے وہ اب بھی. اب تو اس کی بیوی بھی سمجھ گئی ہے. ہاں پھر اس لڑکی, اچھا وہ لڑکی کو اتنی خوبصورت لڑکی نکلی وہ. یہ بیگم ہے, یہ کون ہے, یہ مجید ملک کی بہن, اچھا یہ نواب جوناگڑھ ہیں کہ کون ہے وہ, ہیں ان کے لڑکے سے اس کی شادی ہوئی ہے لڑکی کی. اب یوسف پولیس میں تھا تو بہت کم تنخواہ تھی, اس نے کبھی رشوت نہیں لی. سپرنٹینڈنٹ ہو گیا تو ریٹائر ہو گیا.